ہے وہ اس کے دماغ میں داخل ہوا اور اندر ہی اندر سے دیپک کی طرح چاٹ رہا تھا. کہتے ہیں کہ اس قدر بے چین رہا کرتا تھا کہ مستقل بنیادوں پر اس نے ڈیوٹی لگا دی کہ جیسے ہی اس کو یہ تکلیف چھڑتی وہ کہتا کہ جوتے میرے سر پہ برساؤ. یہ رب کی طرف سے دنیا کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہی شخص جو ہے مجھے یعنی اپنے آپ کو میرا شریک ٹھہراتا تھا. شریک کی ذرا حالت تو دیکھو کہ فوج ایسی جو بچڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکی اور اپنی حالت یہ کہ ایک چھوٹی سی بیماری کا جو ایک مچھر دماغ میں داخل ہوا جو دیپک کی طرح اس کے دماغ کو چاٹ رہا ہے، تو اس کے بعد اس کے علاج معالجے کے لیے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. بالآخر اسی طریقے سے جو ہے تڑپتا تڑپتا جو ہے اس دنیا سے وہ چلا گیا. تو پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ دینے پر بھی قادر ہے، وہ لینے پر بھی قادر ہے. اس کا اطلاق انفرادی زندگی پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق اجتماعی زندگی پر بھی ہوتا ہے. جو حد سے بڑا تو دنیا میں مثالیں ہیں جو جس طرح ہمارے آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری برینڈ لائن ہے جو ہے، تو پروردگار عالم کا بھی تو کوئی نظام ہے نہیں. جب آدمی حد سے بڑھتا ہے وہ مٹ جاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ آپ میری بارگاہ میں اس بات کا اظہار کرو. یہ خود ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ مالک یہ سب چیزیں تیری طرف سے، تو جسے چاہتا ہے. اب بتائیں ہمارا گھر، گاڑی، کاروبار، روپیہ پیسہ، دنیا جہاں کی جتنی آسائشیں نعمتیں، یہ تصور اگر ہر آدمی کے دل میں موجود تو بتائیں کسی کے اندر کبریائی، بڑا پن، تکبر کبھی پیدا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جب یہ بات ذہن میں ہو کہ یہ سب کچھ، یہ جان، یہ اولاد، یہ مال، یہ دنیا جہان کی ساری آسائشیں یہ تو میرے مالک کی عطا کرتا ہے. وہ کریم ہے، مہربان ہے. ہم نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے وہ پھر بھی دے رہا ہے، ہم روزے بھی نہیں رکھتے وہ پھر بھی دے رہے ہیں، ہم اس کے قرآن کے قریب کی تلاوت کے قریب جانے کے لیے وہ پھر بھی دے رہے ہیں. یہ اس کی کرم نوازی ہے. اور یاد رکھیں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے محبوب آپ دنیا میں موجود ہیں، اس زمین پر آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کی امت پر عذاب نہیں آتا. ورنہ سارے انبیاء کی سابقہ جو امتیں ہیں ان کے گناہ ایک طرف اور ہم اکیلے امت محمدیہ کے گناہ ایک طرف. صبح سے شام تک ہمارا کام کیا ہے؟ بات بات پر جھوٹ بولنا. یہ تو فیشن بن چکا، تو اس کو کوئی ہیپی نہیں سمجھتا. اور لوگ یعنی نئی نسل تو خاص کر یہ سمجھتی ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے وہ اس کو چلاتی ہوشیاری کا نام دیتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری خوبصورت ایک حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب وہ ساری چیزوں کا مجھے مشاہدہ کروایا گیا تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا میری امت کے جتنے بھولے بالے لوگ تھے وہ سارے جنت میں تھے، ہوشیار چلاک سارے جہنم میں تھے. کیونکہ ہوشیار تو پھر کبھی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، کبھی ملاوٹ کرتا ہے، کبھی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. اس کے پاس تو 100 ہیلے بہانے موجود ہیں. اور بھولے والے جتنے ہی صبح سے شام تک آتے ہیں وہ بیچارے اسی کے ہاتھ سے ڈسے جاتے ہیں، یعنی اپنا اپنے اوپر بھی ڈس رہا ہے. لیکن انہوں نے دنیا کا نقصان کیا. آپ نے 10 کی جگہ 20 کما لی ہے، 20 کی جگہ 100 کما لی ہے. ان کا تو دنیا کا نقصان تھا. دنیا کا جو نقصان ہے اس کا ازالہ تو ہو جائے گا، لیکن جو ایمان کا نقصان ہوا، آپ کا تو ایمان کا نقصان ہوا، اس کا ازالہ کیسے ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جن کے ساتھ آج اس دنیا کے بھرے بازار کے اندر اپنے ہی لوگ یعنی ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے دیکھا کہ بھولے والے جتنے میری امت کے لوگ تھے وہ جنت میں ٹہل رہے تھے، وہ چلاک ہوشیاروں کی جو کثرت تھی وہ جہنم میں تھی. تو سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں. ہم کیوں جھوٹی قسمیں اٹھائیں، کیوں ذخیرہ اندوزی کریں، کیوں ملاوٹ کریں؟ اس لیے کہ رب سچائی کے اوپر ہر چیز کی برکت کا وعدہ فرما رہا ہے. یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ میرے ایسا کرنے سے میرا نقصان ہوگا. آپ ذرا قرآن کی طرف تو آئیں کہ قرآن کیا کہتا ہے.
پروردگار عالم اس کے بدلے میں آپ کو کیا کس چیز کا اعلان فرما رہے ہیں؟ کہا کہ اس صورت میں آپ کا کسی صورت کے اندر بھی نقصان نہیں ہو سکتا. اور ذرا سوچیں، پروردگار عالم خود قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا. لوگوں ذرا یاد تو کرو، وہ دن ان قریب آنے والا ہے جب تمہاری ساری نیکیاں تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں. تمہاری دنیا کے اندر جتنے بھی اچھے کام تھے، جتنی بھلائی کے کام تھے، خیر کے کام تھے، جتنی نیکیاں تھیں، وہ ساری کی ساری تمہارے سامنے پیش کر دی جائیں. وما عملت من سوء، جس طرح نیکیاں پیش کی گئی، سارے گناہ بھی تمہارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. پروردگار عالم فرماتے ہیں جب نیکیاں سامنے آئیں گی تو ہر آدمی خوش ہوگا، کامیاب ہو گئے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آ جائے گا، نیکیاں بڑھ جائیں گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، اور حصول جنت کا پروانہ رب کی بارگاہ سے جاری ہو جائے گا. خوشی ہے. دوسری طرف کہ جس کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا، جس کی برائیاں اس کے سامنے پیش کر دی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن یہ کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج دنیا میں ہم اپنی صفائی زبان سے پیش کرتے ہیں، جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے جسم کے اعضاء، جو کچھ ہم نے کیا ہر چیز گن گن کر اللہ کی بارگاہ میں ہر چیز کی گواہی دے رہے ہوں گے. بتاؤ وہاں بچنے کی کون سی صورت ہوگی؟ تو اب آرزو ہوگی، خواہش ہوگی، تمنا کرے گا ہر شخص تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا، کہ کاش کہ آج کے اس دن کے درمیان اور میرے درمیان ایک طویل مدت ایسی حائل ہو جائے کہ مجھے ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ اب ہلاکت یقینی ہے کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، جہنمی جو ہے جہنم کی طرف جا رہے ہیں. تو فرمایا کہ جس نے برا کیا ہوگا وہ پریشان، آرزو کرے گا، اس کی تمنا ہوگی کاش کہ تھوڑا سا وقت اور مل جائے. لیکن اب وقت ہاتھ سے نکل چکا. وقت تو دنیا میں تھا، جس نے اس کو غنیمت جانا سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کے لیے فائدہ ہے، اور جس نے ان چیزوں پر عمل نہ کیا تو ہلاکت. تو فرمایا تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسا. اللہ کریم فرماتے ہیں اے میرے بندو، کیا میرے نبی میرے اس پیغام، اس دعوت کو تم تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے؟ ان نے ڈر نہیں سنایا، تمہیں احساس نہیں دلایا، اور اس دن سے بتایا کہ متعلق بتایا نہیں کہ بچو ہلاکت سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے قہر و غضب کا تم شکار ہو جاؤ. کہا اللہ نے تو قدم قدم پر جو ہے تمہیں اس بات کا احساس دلایا. واللہ رؤوف بالعباد. ان لوگوں کو یاد رکھنا تمہارا رب وہ ظالم نہیں، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. لیکن آج ان حالات کا جو تمہیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے سنا لیکن اس چیز پر آپ نے عمل نہ کیا. تو دوستو، یعنی کسی بھی اس طرح کے کام کے اندر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے. یعنی مجھے آپ سب کو اس ایمان، اس یقین کے ساتھ اس دنیا میں جینا چاہیے جو نصیب میں رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہنا ہے. اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، چوری کرتا ہے، اور بظاہر یہی سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا والے اس کا حق اس کو نہیں دے رہے تھے، اس نے اپنا حق چھین لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے. ہم کمزور ہیں نا، بات پر یقین نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے قسم اٹھائی تاکہ میری امت کو یقین آ جائے کہ لوگوں اس نے اور کچھ بھی حاصل نہیں کیا، وہی کچھ حاصل کیا جو اس کے نصیب میں لکھا تھا. جو باقی ہوگا وہ پکڑا جائے گا، وہ برآمد ہو جائے گا. ذلت رسوائی الگ مقدر بنے گی، ہلاکت تباہی الگ بربادی جو نصیب کا بس ملنا ہوئی ہے. تو حضور نے فرمایا اس نے جلد بازی کی، عزت داؤں پہ لگا دی، عزت خاندان کی جو ناموس تھی اس کو مٹی میں ملا دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. ایک بدنما داغ اس کے دامن پہ لگ گیا کہ یہ چور ہے.
تو فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو حضور نے فرمایا میں محمد اس بات کی ضمانت دیتا ہوں جو رب نے اس کے نصیب میں لکھا تھا اس کے مرنے سے پہلے اللہ کریم اس کو ضرور عطا فرما دے. آپ کے نصیب کا میرے نصیب کا جو ایک پانی کا گھونٹ یا ایک نوالا ہے نا، جب تک وہ پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ نوالا منہ میں نہیں جائے گا، ہماری موت نہیں آ سکتی. وہ چیز مل کر رہے گی. پھر ذرا سوچیں پھر چوری کیوں؟ جب یہ سارے معاملات کو اللہ کی طرف سے وعدہ بھی اللہ کر رہا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فرمایا کہ جب ایک کے بدلے 700 گنا مل رہا ہے، ایک 10 کے بدلے 70 کے بدلے 700. فرمایا کہ اخلاص کے ساتھ ساتھ ہر اس چیز کا اجر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بدلے میں جو جملہ نعمتیں ہیں اللہ کریم کو نعمتیں بھی تمہیں عطا فرما رہا ہے. تو فرمایا پھر یہ 2 نمبری کیوں؟ دوستو یہ جتنی بھی دنیا کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمارے نصیب میں گھر لکھا ہے اس سے بڑھ کر مل نہیں سکتا. جتنی گاڑیاں نصیب میں ہیں وہ مل کر رہیں گی. جس نے سائیکل پہ رہنا ہے ساری زندگی کچھ بھی کرتا ہے وہ سائیکل پہ ہی رہے گا. جس نے جہاز پر جانا ہے تو اللہ کریم اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے. یہ اس کی طرف سے تقسیم ہے، اور اس کی تقسیم کے اس فیصلے کے اندر دنیا کی کوئی طاقت نہ کسی کو کوئی چیز مزید دلوا سکتی ہے، نہ کوئی اس کو اس سے محروم کر سکتی ہے. وہ چیز مل کر رہے ہیں، اور اللہ کریم خود اس چیز کا وعدہ فرما رہے ہیں. اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ حرام مال اللہ کی راہ میں قبول نہیں ہوتا. حرام مال اگر اللہ کی راہ میں دیا جائے تو وہ آدمی اس پر مزید یعنی وہ مجرم ٹھہرایا جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مال حرام کا وہ گناہ، دوسرا یہ ہے کہ حرام مال کو اس نے جائز سمجھ کر اللہ کی راہ میں دیا کہ پروردگار عالم حلال کا حکم دے رہے ہیں، اور وہ ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کر، شراب ہے حرام اس کو حلال سمجھ کر پیتا ہے، حرام چیز ہے اس کو حلال سمجھ کر اپنی بات کا یہ گویا وہ رب سے استہزاء کر رہا ہے، اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ تو اس کا سنگین جرم ہے کہ حرام وہ گناہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن ایسی حرکت کر کے اس نے سنگین ایک مزید جرم کا ارتکاب کیا. تو کہا کہ پہلی سزا اس میں تو ممکن ہے کہ تخفیف ہو جاتی، لیکن یہ دوسرا جو جرم ہے اس کی تو معافی کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ مذاق اس نے اپنے رب کے ساتھ کیا جو ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہے، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ اس چیز کے آنے جانے کے جو ذرائع تھے وہ کیا تھے. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ. اب جو لوگ حلال ذرائع سے سارے کام کرتے ہیں، اللہ کریم فرما رہے ہیں ان کے لیے رب کے یہاں بڑا اجر ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ کہ وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے، يَحْزَنُونَ وہ غمگین نہیں ہوں گے، دنیا سے جائیں گے تو غم نہیں، رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو پریشانی نہیں. اس وقت کی پریشانی سے بچ گئے اور دنیا کے تمام غموں سے چھٹکارا مل گیا. تو اس سے بڑھ کر اور نعمت کون سی ہوگی کہ دنیا کی بھی کامیابی آخرت کی بھی کامیابی. تو پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء. جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء جسے چاہتا ہے تو ذلیل کر دیتا ہے. عزت کس کو ملتی ہے؟ جس نے اللہ کی، اللہ کے نبی کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاری. ذلیل کون ہوتا ہے؟ جس نے دنیا کو حاصل کی، اس کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی، ہر نعمت تھی، لیکن عزت نہیں تھی. اس کے پاس عزت نہیں تھی، لوگوں کی محبت نہیں تھی، لوگوں کا پیار حاصل نہ کر سکا، لوگوں کی چاہت دل میں نہ تھی. بلکہ جب دنیا سے گیا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے مولا کریم ظالم سے چھٹکارا ملا کہ کم از کم یہ سماج، یہ معاشرہ ایسے ظالم ڈاکو سے وہ محفوظ تو ہو گیا. لیکن ایسے شخص دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولا کریم ہماری بھی عمریں ان کو لگ جائیں، ہماری اولاد کی عمریں ان کو لگ جائیں، ان کو عمر خضر عطا فرما، ان کی نیکیاں کام آ رہی. اور فرمایا زبان خلق نکارہ خدا، مخلوق خدا دنیا میں جو کچھ کہتی ہے رب کریم معاملات بھی پیسے ہی فرماتے ہیں. مخلوق نے اچھا کہا تو وہاں بھی معاملہ اچھا ہے،
اور مخلوق نے اگر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہاں بھی پھر پکڑ ہوگی، وہاں بھی گرفت بڑی سخت ہوگی۔ تو فرمایا عزت ذلت بھی وہیں سے ملتی ہے، اقتدار ملتا بھی وہیں سے ہے، اقتدار چھپتا بھی وہیں سے ہے، یہ کرسیاں وہیں سے ملتی ہیں، یہ عہدے وہیں سے ملتے ہیں، یہ منصب وہیں سے ملتے ہیں۔ اگر انسان اپنے بل بوتے اپنی صلاحیت پر یہ کرسیاں ملتی، یہ اقتدار ملتا، یہ منصب ملتے، یہ بڑی بڑی سیٹیں مل جاتی تو ہر پڑھا لکھا آدمی کسی بڑے منصب پر موجود ہوتا۔ اکثریت ایسی ہے جن کو یہ چیزیں نہیں ملی، اقلیت میں لوگ ایسے ہیں جو اس چیز سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ چیز عطا فرمائی۔ تو رب کریم کسی کو یعنی دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ جو بگلے میں بیٹھا ہے اس نے شکر کرنا ہے، جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے اس نے صبر کرنا ہے۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ سائیکل والے نے صبر کرنا ہے، پراٹو والے نے شکر ادا کرنا ہے، جو عالموں میں پھیر رہا ہے اس نے شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ صرف تسبیح پڑھنے سے شکر ادا نہیں ہوتا۔ کہا عملی طور پر اس بات کا ثبوت دو کہ آپ اس چیز کے اہل تھے جو چیز اللہ کریم نے آپ کو